قارون کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت کچھ دیا تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، اب اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، کان من قوم موسیٰ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے، فرعونیوں اور قبطیوں میں سے نہیں تھا، یعنی فرعون کے اس گروپ میں نہیں تھا، اس قبیلہ قبطی میں نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اور کچھ اہل تاریخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو قارون تھا نا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر سربراہ بنایا گیا تھا، یعنی گویا کہ یہ وہ تھا کہ فرعونیوں کی طرف سے جو بندہ ذمہ دار یا گورنر یا جس کو بڑا بنایا گیا تھا وہ قارون تھا۔ اب یہ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بھی مال چھینتا تھا اور ادھر سے فرعون سے بھی مال لیتا تھا، ادھر سے بنی اسرائیل میں فرعون کا جو منشا ہوتا تھا وہ پورا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا تھا کہ بڑے خزانے۔ اب کیا فرعون کے پاس مال نہیں تھا؟ ہاں فرعون کے پاس بھی ہوگا، لیکن فرعون کے پاس اس سے بڑی چیز پاور تھی۔ قارون کے پاس پاور حکومت اس طرح نہیں تھی جس طرح فرعون کے پاس تھی، لیکن قارون کے پاس بڑا مال تھا، بہت کچھ تھا جو اس نے فرعون سے بھی حاصل کیا اور ادھر سے اپنی قوم سے بھی جو ہے وہ لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، وہ ان پہ زیادتی کرتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے خزانے اتنے دے رکھے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، خزانوں میں سے، یعنی ہم نے اسے ایسے خزانے دے رکھے تھے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایسے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، کہ اس کی چابیاں جو ہیں لَتَنُوءُ، مشکل پڑ جاتی تھیں، بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت پہ، یعنی ایک طاقتور جماعت کے اوپر بھی اس کی چابیاں اٹھانیاں مشکل ہو جاتی تھیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ لا تفرح، اے قارون تکبر نہ کر۔ لا تفرح کا معنی یہاں پہ نہ خوش ہو نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کا معنی ہے کہ اتراؤ مت، تکبر نہ کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، قوم والے اسے کہتے او اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے نا، یہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کا گھر تلاش کر۔ وَابْتَغِ، اور چاہے، طلب کر، تلاش کر، فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں تلاش کر، الدار الآخرہ، آخرت کی زندگی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے بھی یعنی حصہ جو ہے وہ نہ بھول، دنیا میں بھی حصہ جو ہے جو دینے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس طرح اچھائی کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ کما احسن اللہ الیک، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد نہ مچا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ قوم نے جو نصیحت کی تھی یا قوم کے لوگوں نے جو قارون سے باتیں کی تھی، نمبر 1 وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی زندگی کو، آخرت کو اپنے اس مال کے ذریعے تلاش کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ بھی نہ بھول، یعنی دنیا میں جو جائز خرچ کرنا ہے، لباس ہے، کھانا ہے، وہ کر، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تیسری بات، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے ویسے ہی تو اللہ کی عبادت کر۔ اور چوتھی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ،
زمین میں فساد نہ کر، تکبر نہ کر، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے قارون کا جواب دیکھیے، قارون کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہنے لگا انما سوا اس کے نہیں، اوتیتہ میں دیا گیا ہوں یہ مال یہ سب کچھ، علی علم عندی میرے علم کے لحاظ سے، اپنے علم کے، میں اپنی سمجھ کی بنیاد پہ اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ میرا جو ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ ملا ہے یہ سارا کا سارا میرے علم کا کمال ہے، میں اتنا بڑا ہوں کہ اتنا سمجھدار ہوں کہ میں نے اپنی سمجھ اور عقل کی بنیاد پہ جو ہے یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتا واکثر جماعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، کتنے ہی بستیوں میں سے اللہ نے ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، قوتاً و اکثر جمع، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ جمع کرنے والے تھے، اس سے زیادہ جو ہے وہ مال و دولت یا جمع پونجی جمع کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے بارے میں ان سے جا کے پوچھا نہیں جائے گا، ولا يسأل، گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں ایسے وقت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، جب اتنے گناہ کر لیے کہ کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں بچی ہے تو اس پر ان سے کیا مواخذہ کیا جائے گا جب اتنے بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، میں اکثر اس واقعے کو ایک بات کے ضمن میں بیان کیا کرتا ہوں، سورۃ ابراہیم یا غالباً سورۃ رعد کے اندر بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، اور شروع کے اندر بھی یہ بات وضاحت ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان پہ اتنی نعمتیں کی ہیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، صرف نعمتیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے اگر صحت اور جوانی کی نعمت دی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں نہ لگایا جائے۔ اللہ نے اگر آنکھوں کی نعمت دی ہے، سننے کے لیے کانوں کی نعمت دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی نعمت دی ہے، تو ان کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے۔ یہ ہے اللہ کا شکر نعمتوں کا۔ جب یہ شکر ادا کیے جائیں گے تو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو یقیناً پکی بات ہے میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا لوں، اپنی نعمتوں کو یقیناً پکی بات ہے۔ تو اس واقعے میں جو قارون کی پکڑ ہوئی، وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سارا کچھ میرے اپنے علم کی بنیاد پہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوتا واکثر جمعا، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، جو اس کتنی بستیوں سے کتنے لوگوں کو جو اس سے زیادہ جو ہے وہ قوت میں تھے، اس سے زیادہ جو ہے اپنی جمع کرنے والے تھے پونجی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے اس دن قیامت کے پاس جا کے جب مجرم ہو گئے، گناہ ہی بڑے ہو گئے، پھر کوئی باز پرس نہیں ہے، سیدھا جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قارون اپنی زینت میں، اپنی جو ہے وہ بناؤ سنگھار سارا کچھ پورا پروٹوکول بنا کے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا دنیا کے طالبگار ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا چاہتے تھے نا، دنیا کی بہت سے لوگوں کی آرزو تو ہے نا، ہمارے پاس بھی بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑا کچھ ہونا چاہیے۔ لوگ کوشش تو سب کرتے ہیں لیکن ملتا سب کو تو نہیں ہے نا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہاں جا کے فل سٹاپ لگ گیا ہے، بس مجھے آگے کچھ نہیں چاہیے۔ جس کے بعد جتنا ہوتا ہے وہ اس سے اوپر کی نگاہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا،
دنیا چاہنے والوں نے، اس کے طلبگاروں نے کہا قارون کو دیکھ کے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا، ہائے کاش ہمیں بھی ویسا مل جائے جیسے قارون کے پاس سب کچھ ہے، انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا میں گھر گاڑی فلاں فلاں اچھا ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے، نہیں، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کی دولت عطا فرما دے۔ تو دنیا چاہنے والوں نے کہا آئے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح سب کچھ مل جائے، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور اہل علم نے کہا، عالموں نے کہا، اوتوا العلم والوں نے کہا، ویلکم، او برائی ہو تمہیں، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو چیز خیر اور بھلائی ہے وہ ثواب ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا اجر جو ہے وہ سب سے خیر ہے، سب سے عمدہ چیز ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جس نے نیک اعمال کیے، جس نے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، ولا يلقاها الا الصابرون، مگر وہ مرتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ اوت العلم، جو علم دیے گئے تھے۔ جب انسان صحیح علم حاصل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقائق کو جانتا ہے، کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ فرمایا ویلکم، افسوس ہو تمہارے اوپر، ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ ہے بہتر اس کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور یہ حاصل انہیں ہوتا ہے جو صابرین ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا به، ہم نے اس قارون کو خسف میں خسف کہتے ہیں زمین پھٹ جائے اور زمین کے اندر جو ہے وہ دھنس جانا۔ فخسفنا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو یعنی قارون کو، خسفنا بھی، اس کو جو ہے وہ زمین میں، وبدارہ، اور اس کے گھر سمیت، الارض، زمین میں، قارون کو، اس کے محلات جس کے اندر گھر میں خزانے تھے سب کو زمین میں دھنسا دیا، زمین پھٹی اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا، اس کے اندر دھنس گیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس کے پاس کوئی ایسا لشکر، کوئی ایسی فوج، کوئی ایسے نہیں تھے ہم حمایتی جو اس کو اللہ کی طرف سے اس کی مدد کر سکتے۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ ان میں سے تھا جن کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب کل جو لوگ، وہ دنیا دار جو اس کی طرح ہونے کی تمنا کر رہے تھے نا، وہ کل جو اس کی طرح ہونے کے آرزو مندیاں کر رہے تھے، امس کل کو، یقولون، ابھی کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جو آرزو مند کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ جس پہ چاہے رزق جو ہے وہ کھولتا ہے، رزق میں فراخی کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور جس پہ چاہے وہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یعنی وہی کرنا، جسے کہتا ہے وَيْلَكَ أَعْلَمْ، وَيْلَكَ أَعْلَمْ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے جو اس کی ہر جگہ پہ تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے اور تمہیں پتہ چلا ہے، وَيْكَأَنَّ، یعنی وَيْلَكَ أَعْلَمُ أَنَّ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا تمہیں اصل میں پتہ ہے اس چیز کا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہیے تنگ کرتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ کا ہمارے پہ احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، اللہ ہمیں زمین میں دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ،
کیا دیکھتے نہیں ہو یا کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے؟ یہ ہے دوسرا واقعہ جو اس صورت میں بیان ہوا۔ پہلا واقعہ بڑا کون سا تھا؟ فرعون کا، جس کو اللہ نے پاور دی تھی۔ دوسرا واقعہ قارون کا۔ فرعون کا انجام بھی پانی میں غرق ہو کے ہوا، اور قارون کا انجام بھی زمین میں دھنس کے ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک حکومت اور بادشاہت یا اللہ کے مقابلے میں مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی انسان کہے کہ میں حکومت کی بنیاد پہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، یا کوئی انسان کہے کہ میں مال کی بنیاد پہ کامیاب ہو جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، نہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اب اس پہ تبصرہ کرتے فرمایا، تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، جو نہیں کرتے، علوا فی الارض، زمین میں تکبر جیسے کہ فرعون نے کیا، ولا فسادا، اور نہ ہی زمین میں فساد جیسے قارون نے کیا۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین کا ہے۔